الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في آكل الربا وموكله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب فی آکل الربا وموکلہ، یعنی اس باب کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے والا، آکل الربا، ربا کے معنی سود کھانے والے، اسی طرح سے سود کھلانے والے کا کیا حکم ہے. سود کھانے والا اور کھلانے والے سے مراد یہاں پر یہ ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں بیان کریں گے انشاءاللہ. کھانے اور کھلانے سے مراد یعنی سود لینے والا اور سود دینے والا. یہاں پر آکل کا لفظ آیا ہوا ہے، حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ایسے ہی فرمایا: آکل الربا، سود کھانے والا. چونکہ عام طور پر انسان جو سود حاصل کرتا ہے یا کوئی شخص سود دیتا ہے تو عام طور سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ کھانے ہی کے ذریعے سے. سودی جو مال ہوتا ہے اکثر جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس سے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں کھا کر کے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اسے کا ذکر کیا ہے، آکل الربا. ورنہ یہاں پر مراد سود لینے والا، چاہے وہ سود یعنی پیسے کی شکل میں حاصل کرے یا سود لے کر کے اس کو کپڑا وغیرہ سلا لے یا کوئی اور چیز خریدے اس سودی کاروبار سے یا سودی پیسے سے، اس مال سے، یا اسی طرح سے سود جو دینے والا ہے وہ اس کو کھانے کی شکل میں دے یا کسی اور کسی شکل میں اس کو دے. وہاں مراد یہاں پر یہ ہے کہ یعنی وہ سودی پیسہ دینا یا لینا مراد ہے، نہ کہ اگر کوئی شخص سود کا جو پیسہ ہے یا سودی جو مال ہے اس کو اگر کھانے میں استعمال کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تبھی وہ حرام ہے. ایسا نہیں ہے، چونکہ اکثر استعمال یعنی ان پیسوں کا کھانے پینے میں ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکثریت اور اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر آکل الربا وموکلہ کہا گیا ہے. تو اس باب کے اندر سود کھانے والے اور اسی طرح سود یعنی لینے والا اور سود دینے والے کا کیا حکم ہے اس کو بیان کیا گیا، اور حدیث میں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ: حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر یہاں پر زہیر بن معاویہ مراد ہیں جو کہ ثقہ ہے. احمد بن یونس یہ بھی ثقہ راوی ہیں، امام ابو داؤد کے شیخ ہیں، اور زہیر بن معاویہ یہ بھی ثقہ ہیں. یعنی ان کی روایت، زہیر بن معاویہ کی روایت یہ کتب ستہ میں موجود ہے. قال حدثنا سماک بن حرب، یہ صدوق راوی ہے، بتا چکا ہوں صدوق کے معنی کیا ہوتے ہیں. امام بخاری نے ان سے روایت کیا صحیح بخاری میں معلقاً، اور اسی طرح سے ان کی روایت صحیح مسلم میں اور سنن اربعہ وغیرہ میں موجود ہے. قال حدثني عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود. عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود جو مشہور صحابی ہیں، ان کے لڑکے ہیں عبد الرحمن، یہ بھی ثقہ ہے، اور ان کی روایت بھی کتب ستہ وغیرہ میں موجود ہے. اصحاب کتب ستہ جو ہے یعنی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے ان کی حدیث جو ہے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے. یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عن ابی ہی، تو ابو سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، اسی طرح سے سود کھلانے والے پر، اور سود کے سودی معاملات پر گواہی دینے والے پر، اور اس کو لکھنے والے پر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے. اور لعنت کے معنی ہوتے ہیں الطرد والابعاد. لعنت کے معنی ہوتے ہیں الطرد والابعاد، یعنی
ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ایسے شخص کو دور کرے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے لوگوں پر بد دعا ہے، آپ نے لعنت بھیجی ہے جو شخص سود کھاتا ہے۔ اور بتا چکا ہوں کھانے سے مراد کیا ہے، یعنی سودی مال، جو سود حاصل ہوتا ہے، سودی معاملات کے ذریعہ سے جو اسے سودی پیسہ حاصل ہوتا ہے، سود اسے کھاتا ہے، یعنی اس کو لیتا ہے، اب چاہے اس کو کھا کر کے استعمال کرے یا کسی اور چیز میں استعمال کرے۔ اور عقل کا جو یہاں پر ذکر ہے اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ اسی طرح سے لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے سود دینے والے پر، یعنی سود دینے والا بھی ملعون ہے، جس طرح سے سود لینے والا ملعون ہے اسی طرح سے سود دینے والا شخص بھی ملعون ہے۔ اسی طرح سے اس پر گواہی دینے والا، نہیں جو یہ معاملہ ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص معاملہ کرتا ہے کہ آپ مجھے 10,000 روپیہ دے دیجئے اور میں یعنی 10,000 روپیہ آپ مجھے ادھار دے دیجئے، اس پر 2 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد میں یہ 10,000 روپیہ واپس کر دوں گا۔ اور دوسرا شخص جو دینے والا ہوتا ہے 10,000 روپیہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 2 مہینے یا 6 مہینے کے لیے 10,000 روپیہ دیتا ہوں، لیکن ہر مہینے کے بعد یعنی ہر مہینے کے اعتبار سے میں 100 روپیہ زیادہ لوں گا، یعنی کہ 2 مہینے کے بعد 10,200 روپیہ، 6 مہینے کے بعد 10,600 روپیہ، یا جو ان کے درمیان طے ہو جائے۔ تو یہ جو زیادہ لیا جا رہا ہے 200 روپیہ 600 روپیہ جتنا بھی زیادہ لیا جا رہا ہے اصل قیمت سے، یہ سود ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص جو لے رہا ہے سود، یعنی پیسہ دے کر کے 10,000 دے کر کے اس شخص سے زیادہ جب یعنی اصل قیمت لینے کے ساتھ ساتھ جو 200 روپیہ یا 600 روپیہ یا جو کچھ جو زیادہ حاصل کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو اس شخص کا وہ 200 یا 600 روپیہ لینا یہ حرام ہے، یہ لعنت کا موجب ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ اور جو شخص وہاں پر دے رہا ہے، جو مقروض، جو جس نے قرض لیا تھا اور اصل قیمت کی ادائیگی کے وقت، اصل جو رأس المال ہے اس کی ادائیگی کے وقت جو زائد پیسہ دے رہا ہے، تو اس کا دینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو گویا کہ ایک لینے والا کون ہو گیا؟ جو 10,000 دے کر کے لے رہا ہے 200 روپیہ زیادہ، 600 روپیہ زیادہ لے رہا ہے 10,000 کے ساتھ، وہ گیا کہ سود لینے والا، کھانے والا ہو گیا، سود استعمال کرنے والا۔ اور جو شخص دے رہا ہے وہ موکل ہو گیا، گویا کہ سود دینے والا، کھلانے والا ہو گیا۔ اب اس پورے معاملے کو کہ ہاں فلاں صاحب ان کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد یہ واپس کریں گے اور 10,000 کے ساتھ ساتھ 600 روپیہ مزید دیں گے، تو 600 روپیہ جو سود ہے یہ سود ہوا اور وہ اصل قیمت ہے۔ اس معاملے کو لکھنے والا یا وہاں پر گواہ بننے والا کہ ہاں میں گواہ ہوں، جو شخص اس میں گواہی دے رہا ہے یا گواہ بن رہا، وہ بھی شخص کیا ہے؟ اسی طرح سے جس طرح سود لینے والا ہے یا دینے والا ہے، جس طرح سے وہ ملعون ہے، یہ وہاں پر گواہ بننے والا شخص بھی ملعون ہے۔ اسی طرح سے اس پورے معاملے کو لکھنے والا کہ کوئی شخص ہے جو لکھنا جانتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب نے فلاں سے 10,000 روپیہ لیا اور 6 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا جو بھی معاملہ ہو، وہ مدت گزر جانے کے بعد 10,000 کے ساتھ ساتھ یہ اتنا روپیہ زائد سود کے طور پر ان کو دینا ہے، اس پورے معاملے کو لکھنے والا بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی ملعون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے، یہ لعنت کا موجب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا خطرناک جرم ہے، سود کھانا، سود لینا۔ اس سے پہلے بھی میں حدیث میں ربا کا ذکر آیا تھا، اور آگے جو ہے ربا کی قسمیں اور اس کی جو شکلیں ہیں انشاءاللہ حدیث میں پڑھیں گے، وہاں پر بتایا جائے گا۔ یہاں پر یعنی ابھی من جملہ اس کا حکم بتایا جا رہا ہے سود۔ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اسی طرح سے اس پر گواہ بننے والا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ سود یا کوئی بھی ایسا کام جو حرام ہے اس میں تعاون کرنا یہ ایک طرح سے یعنی گناہ پر تعاون ہے، اور عدوان پر تعاون ہے، ظلم پر تعاون ہے۔ تو جو شخص وہاں پر گواہ بن رہا ہے یا لکھ رہا ہے، تو گویا کہ تعاون علی البر کے بجائے یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے، ظلم پر ایک طرح سے تعاون کرنا، مدد کرنا ہے، گناہ پر تعاون کرنا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔
اور یہ بھی لعنت کا، خاص طور سے سودی معاملات میں یہ لعنت کا موجب ہے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ جو لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ بینک وغیرہ میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اور بینک جو ہے وہ اس پیسے پر سود دیتا ہے، تو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ بھی کیا ہے، سودی معاملہ ہے۔ جو ہم بینک میں کھاتا کھلواتے ہیں تو گویا کہ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے بینک کے ساتھ کہ ہم اگر اتنا پیسہ جمع کریں گے تو بینک گویا کہ اتنا ہمیں سود دے گا، ہر مہینے پر یا 3 مہینے پر یا 6 مہینے پر یا سالانہ اتنا وہ بینک سود دے گا پیسہ جمع کرنے والے کو۔ تو کیا اس طرح سے یہ بینک میں ہمارا پیسہ جمع کرنا جو کہ ایک سودی معاملہ ہے، تو ہم سود نہیں لینا چاہتے ہیں، ہمیں سود کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو ہم کیا بینک میں یہ معاملہ کریں، بینک میں پیسہ جمع کریں یا نہ کریں؟ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ بینکوں میں پیسہ جمع کرنا، کیونکہ تمام بینک جتنے بینک پائے جاتے ہیں شاید و نادر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کچھ ہی بینک ایسے پائے جاتے ہیں جہاں پر اسلامی نظام ہوتا ہے اور وہاں پر سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے سارے بینکوں میں سودی نظام پایا جاتا ہے۔ تو کیا کریں، ہمارے لیے جائز ہے بینکوں میں پیسہ جمع کرنا یا نہیں جائز ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ علماء نے اس کو مجبوری کے تحت جائز قرار دیا ہے، چونکہ یہاں ہمارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، تو ایک مجبوری کی وجہ سے ہمارے لیے بینکوں میں جو ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ ہے جمع کرنا، ایک سودی نظام کے تحت، سودی معاملے کے تحت اس پیسے کو جمع کرنا، ہمارا مقصد سود کھانا، سود لینا، سود حاصل کرنا ہرگز نہیں ہے، بس ایک مجبوری کیا ہے، چونکہ پیسہ ہم زیادہ پیسہ اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے، ہماری جان کا خطرہ ہے، پھر مال کا بھی، جان و مال کا خطرہ اس پیسے کو اگر ہم زیادہ اپنے گھر پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے حکومت کا بھی خطرہ رہتا ہے، حکومت کے ہاں بھی آپ مجرم قرار پائیں گے کہ آپ اتنا پیسہ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ان سب وجوہات کی وجہ سے علماء نے مجبوری کے تحت بینکوں میں پیسہ رکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ لہذا ہمارا مقصد کیا ہو، یعنی حاجت اور ضرورت، کہ ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے، اگر حاجت و ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ بینک میں پیسہ رکھنا کہ بینک میں رکھنے سے اضافہ ہوگا، پیسہ بڑھے گا، کچھ سود ملے گا، اس نیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ لعنت کا موجب ہے، حرام ہے، وہ پیسہ بھی حرام ہے اور یہ عمل بھی، وہاں پر پیسہ بینک میں بلا وجہ، بلا حاجت، بلا ضرورت رکھنا اس مقصد سے بینک میں پیسہ، یہ بھی کیا ہوگا، یہ عمل بھی حرام ہے۔ تو لہذا جو پیسہ بینک میں ہم رکھتے ہیں اور بینک ہمیں اب پیسہ دیتا ہے، آپ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کا مہینے میں 6 مہینے میں کئی ہزار روپیہ سود جو بینک میں آ جائے گا، آپ کے لیے وہ جو آپ کا اصل مال ہے وہی آپ کے لیے حلال ہے، جو بینک آپ کو زائد دیتا ہے آپ کے لیے اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا یہ حلال نہیں ہے۔ لہذا اس کا حساب رکھنا بینکوں میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں نے کتنا پیسہ میرا اصل ہے وہی آپ بینک سے نکال کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، باقی جو پیسہ ہے جو حرام ہے، سود کا جو پیسہ ملتا ہے، آپ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے، ایک سوال، کوئی اشکال یہاں پر یہ ہے کہ وہ پیسہ جو بینک سود دیتا ہے، مثلا 10,000 20,000 1,00,000 روپیہ سود ہو گیا بینک میں، اب وہ 1,00,000 روپیہ ہم کیا کریں، کیا بینک میں ایسے ہی چھوڑ دیں؟ تو یہاں پر ہمیں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پیسہ جو ہے وہ قوم کا پیسہ ہوتا ہے، جو قوم یعنی پوری قوم کا پیسہ سب سے سود لے کر کے بینک وہ سود دیتا ہے، یعنی لوگوں سے زیادہ ان کو قرض دے کر کے زیادہ سود لیتا ہے اور پھر وہی اسی میں سے تھوڑا سا سود جو پیسہ جمع کرتے ہیں ان لوگوں کو دیتا ہے، تو گویا کہ وہ قوم کا سے ہڑپا ہوا ظلماً لیا ہوا پیسہ ہے وہ، تو ان ظالموں کو، بینک چونکہ ظالم ہے، ان ظالموں کے پاس اس پیسے کو چھوڑنا بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ پیسہ کیا کریں گے، آپ بینک میں چھوڑیں گے بھی نہیں، چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے ہمارے لیے، اس پیسے کو نکال کر کے کسی طرح سے یعنی اس سے ہم نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نجات حاصل کیسے کیا جائے، اس پیسے سے کیسے بچا جائے، علماء نے کہا ہے کہیں ایسی جگہ پر مثلا کہیں سڑک بن رہی ہے یا عام انسانی خدمت میں اس کو لگایا جا سکتا ہے، مسلم غیر مسلم یا کسی مسلمان یا کافر اس طرح سے تعین کیے ہوئے بغیر کہیں پر بھی اس طرح سڑک وغیرہ بن رہا ہو یا پل بن رہا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز، وہاں پر اس کو خرچ کر کے تاکہ
یعنی عام انسانی خدمت یا رفاع عام میں وہ پیسہ استعمال ہو جائے. اس طرح سے اس کو دے کر کے یہ بھی نہ ہو کہ اس میں یہ بھی لالچ ہمارے دل میں نہ ہو کہ ہم اپنے گاؤں میں یا اپنے اس طرح سے گھر کے سامنے یا یہاں پر سڑک بنوا دیں یا اس کو نالی صحیح کروا دیں. یہ بھی نہیں. کہیں ایسی جگہ زیادہ تر جہاں پر یہ ہو کہ ہمارے استعمال میں یہ نہ آئے, تو ایک طرح سے اس سے بچنے اور نجات حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اس پیسے سے کسی طرح سے انسانی کام میں استعمال ہو جائے, چونکہ وہ تمام انسانوں یا پورے عوام کا وہ پیسہ ہے اور انہیں کے اس میں استعمال میں وہ پیسہ آ جائے. تو اس نیت سے اس طرح سے ہمارے لیے یعنی بینکوں میں پیسہ جمع کرنا اور معاملات کرنا یہ جائز ہے. اب رہا مسئلہ کہ بینک میں اگر کوئی شخص وہاں پر اس طرح کے جو سودی کاروبار ہوتے ہیں, کیا ہم وہاں پر گواہی دے سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص بینک سے قرض لے رہا ہے سود پہ, لون جسے کہتے ہیں, لون لیتا ہے آدمی کہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ, 20 لاکھ روپیہ وہ لون لے رہا اور اسے سود دے گا. وہ ہر مہینے یا سالانہ اس کو اتنا اصل بھی جمع کرنا ہے اور اس کے ساتھ سود دینا ہے. تو اب کوئی شخص اس کے ساتھ کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں, اس معاملے پر گواہ بنتے ہیں کہ ہاں فلاں صاحب نے اتنا لیا, وہاں پر گواہ بننا بھی یہ لعنت کا موجب ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے, کسی بھی شخص کے لیے, کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہاں پر جائے گواہ بنے. اسی طرح سے اس پورے معاملے کو چاہے وہ بینک کا آدمی ہو یا کوئی الگ سے آدمی ہو, اس پورے معاملے میں کسی بھی طرح سے تعاون کرنے والا شخص بھی لعنت کا مستحق ہوگا. چاہے جس طرح سے بھی اس کی مدد کرے اس میں جا کر کے کہ وہ پیسہ اس کو حاصل ہو جائے, یہ معاملہ اس پورا معاملہ یہ طے ہو جائے, اس میں لکھنے کی مدد کرے, وہاں پر جائے لائے لے جائے, جو بھی کرے ہر طرح سے تعاون کرنا کیا ہے, یہ حرام ہوگا. اور یہ لعنت کا خاص طور سے سودی کاروبار جو ہے اس میں مدد کرنا, تعاون کرنا, یہ لعنت کا موجب ہے. اس کے بعد ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے تو آج رہنے دیتے ہیں, اسی حدیث پر اکتفا کرتے ہیں. اگلا باب انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.